اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے، بلکہ آپ سبھی مومنین کی طرف سے ایک بہت خاص پیغام اس بارے میں آ رہا تھا کہ حرمت سادات پر ویڈیوز ہونی چاہیے، اور کچھ مولوی حضرات، کچھ افسوس کے ساتھ جو کہ شیعہ بھی ہیں اور برادران اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ایسے مولوی حضرات ہیں جو معاذ اللہ سادات کو عام امت پر قیاس بھی کرتے ہیں اور سید زادیوں کا غیر سید سے نکاح نعوذ باللہ من ذالک جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایسے مولوی حضرات کے اوپر کون سی کتب کے حوالہ جات فٹن اترتے ہیں، اور کس طرح ہم ویڈیو میں وضاحت کریں گے کس طرح یہ لوگ اپنے ہی اکابرین کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ میں جب حوالہ جات آتے ہیں الحمدللہ تواتر کے ساتھ پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جنہیں ٹاسک دیا گیا ہے اسے نبھا رہے ہیں، نہ کہ کوئی ان کا شرعی لاہ عمل اس معاملے میں مکمل فٹن ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں ایک اصولی مولوی صاحب کی طرف، جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک سید زادی کو غیر سید پر جائز کہنے کے لحاظ سے کلام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ سو کالڈ دلائل بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ Let's just have a look on his clip۔ ایک سوال کیا گیا حضور کہ کیا غیر سید سیدانی سے شادی کر سکتا ہے یا برعکس؟ یعنی ایک سید ہے یا غیر سید ہے، تو دونوں، یعنی لڑکا سید ہے لڑکی غیر سید ہے، یا لڑکی سید ہے لڑکا غیر سید ہے، تو وہ کیا حکم ہے شرعن اس کا؟ کہ شرعی اعتبار سے ایک مرتبہ شرعی ہے، ایک مرتبہ یعنی عرف ہماری کیا کہہ رہی ہے، جی کلچر۔ جی شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے، جی ایک سید یعنی غیر سید سے شادی کر سکتا ہے، جی، یا غیر سید سید سے شادی کر سکتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، یا مرد یا عورت، کوئی مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے مشکل نہیں۔ یہ اصل میں یہ چیز یہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ چیز ہے، ورنہ ایران میں الحمدللہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ، یعنی سیرت بھی ہے، وہ ائمہ علیہ السلام کی بھی سیرت ہے کہ شادیاں جو ہے وہ معمولاً ہوتی تھیں سید غیر سید میں۔ جی خود بہت سی ائمہ علیہ السلام کی والدہ گرامی جو ہے وہ غیر سیدانی ہیں، عباس کنیز ہیں۔ حتی علماء کی سیرت یہ رہی ہے، مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے داماد ہیں آپ دیکھ لیں جی جی غیر سید ہیں، یا عز العظمہ گل بیگانی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد وہ بھی شیخ ہیں۔ جو مشکل نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، جی بالکل، شرعی یہ اصل میں ایک تاریخی اس کا پس منظر ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتا ہے۔ جی جی، ٹائم نہیں ہے، اگر کہیں تو بیان کروں، نہیں ابھی آج نہیں، آج گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اگر ضرورت ہوگی تو وہ پوچھیں گے، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جی عزیزان، آپ نے دیکھا مولوی حضرات جو اس طرح کی دھوکے بازی سے کام لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ رقیق الفاظ کے لیے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں مولوی صاحب، یہ حضرات انتہائی چالاک لوگ ہیں۔ انہوں نے معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جو بات کی ہے کہ خود ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی امہات غیر سادات تھیں، جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی مولوی صاحب اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ سید زادیوں کا بھی غیر سید سے کرنا جائز ہے؟ کیا معصوم نے اپنی کسی بیٹی کا نعوذ باللہ من ذالک غیر سید سے نکاح کروایا تھا؟ جبکہ مولا کے کئی اکابر صحابہ موجود تھے، بہت سے ایسے معاملات ہو سکتے تھے۔ بھائی معصوم نے اپنی کس بیٹی کا کسی غیر سید سے کروایا، اس کا ثبوت ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، یا ایسا کوئی حکم دیا ہو، کوئی سیرت معصوم میں یا پھر حدیث معصوم میں اس طرح کا کوئی حکم آیا ہو، یعنی حدیث مزمن آئی ہو جائے؟ بالکل نہیں۔ اور آگے جا کے سیرت علماء پہ بات کرتے ہوئے حضرت نے دلیل دینے کی کوشش کی ہے، جی امام خمینی کے داماد غیر سید تھے۔ سر دیکھیں، ہم اخباری المسلک لوگ ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرحوم خمینی نے جو بھی معاملات میں، وہ آپ کے مکتب کے عالم تھے، اصولی مسلک سے تعلق تھا ان کا، انہوں نے باقاعدہ اس معاملے میں کتب لکھی ہیں، تہذیب الاصول کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے، لیکن ہمارا مرحوم خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، صاف بات ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت بقیت اللہ نے واضح فرمایا تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا۔ محدثین کے
سامنے رکھے گئے تھے قائم زمانہ سارے معاملات کو، نہ کہ صاحب اصول فقہ۔ خیر عزیزان، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پہلے تو میں برادران اہل سنت اور شیعہ مسلک کی کتب، جو پوری کتب سید زادی کے غیر سید سے نکاح کے حرام ہونے پر لکھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سید زادہ امتی خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، وہ کر سکتے ہیں، رسول خدا نے کی ہیں، مولا علی نے کی ہیں، امام مجتبیٰ نے کی ہیں، غریب کربلا نے، سب نے کی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن یہ کہنا کہ سید زادی بھی کر سکتی ہے، یہ کفر ہے، یہ قطعی قابل قبول بات نہیں ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اور اس کے حرام ہونے پر سب سے پہلی کتاب میں پیش کرنا چاہوں گا، جو حال ہی میں کتاب لکھی گئی ہے، علامہ مختوم سید مظہر علی شاہ نقوی البخاری صاحب کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، عصمت سادات۔ اب عزیزان، میں پہلے آپ کو کتابیں ریکمنڈ کر دوں، اس کے بعد مجھے مولوی صاحب کی باتوں کا رد بھی کرنا ہے۔ دوسری کتاب اس معاملے میں پیش کرنا چاہوں گا سید امداد حسین کاظمی المشہدی صاحب کی افضلیت سادات۔ یہ اتنی موٹی کتابیں جو دلائل سے بھرپور ہیں کہ سید زادی غیر سید پہ مطلقاً حرام ہے۔ حضرت ہم آپ کی مانیں، ہم ان علماء کی مانیں جنہوں نے پوری کتب اس معاملے میں لکھی ہیں۔ خیر تیسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جعفر الزمان مرحوم کی عصمت السیدات علی غیر السادات۔ یہ بھی بالکل پوری اسی موضوع پر کتاب ہے کہ سید زادی غیر سید پر حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی ایسی کتب موجود ہیں جن میں باقاعدہ دلائل نقل کیے گئے ہیں سارے معاملے میں۔ اب میں برادران اہل سنت کی توجہ چاہوں گا، اور سب سے پہلے انہیں حنفی مسلک کے ایک مشہور زمانہ امام محمد یوسف النبہانی کی کتاب شرف سادات مطبوعہ چشتی کتب خانہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کروں گا۔ یہ اہل سنت حضرات جو ان جیسے مولوی حضرات کی ویڈیو سن کے ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اعتراض کر رہے ہیں جبکہ آپ کے گھر کے علماء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیچارے مولوی حضرات، یہ ان کا مناظرے کی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کے گھر کے امام نے بذات خود اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، سید زادی غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی، اور صحیح سند روایات سے استدلال کیا۔ دوسری مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب کی کتاب ہے، یہ حسب و نسب، حسب و نسب، یہ بھی اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہی غلام رسول جماعتی نقشبندی صاحب کی یہ کتاب موجود ہے میرے ہاتھ میں، تعظیم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بالکل اسی ٹاپک پہ لکھی گئی ہے، سید زادی غیر سید پر حرام ہے۔ اور آخری کتاب جو میں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان آپ کو، کیونکہ اگر میں کتابیں دکھانے پہ آؤں کہ کتنی کتب شیعہ سنی علماء نے سید زادی کے حرام ہونے پر لکھی ہیں، وہ تو پھر ایک بہت بڑی ویڈیو درکار ہے اس کے لیے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ یہ عابد بخاری صاحب اہل سنت عالم ہیں، ان کی کتاب ہے حرمت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب تک تقریباً 7 کتب میں شیعہ سنی آپ کو دکھا چکا، جو پوری کتب شیعہ سنی علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر لکھی کہ سید زادی غیر سید پر مطلقاً حرام ہے۔ خیر کتب اور بھی بہت ساری دکھائی جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے قوی دلائل ان کے سامنے رکھے جائیں کہ کل کو اعتراض کرنے کا کوئی بہانہ نہ ملے۔ اکثر عزیزان جب بھی ہم سید زادی کے غیر سید پر حرام ہونے کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، روایات دکھاتے ہیں، کچھ اشارتاً، کچھ ضمناً، کچھ بے عین ہی، تو یہ کہتے ہیں کہ جب معصوم نے حکم دیا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، اور دلیل کے طور پر وسائل الشیعہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اکثر کمنٹس میں نے دیکھا ہے کہ اس کتاب سے دلیل پیش کر کے یہ بیچارے بہت اس چیز کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب مولا نے کہہ دیا تو آپ کون منع کرنے والے، استغفر اللہ۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی اس بات کو آپ کے سامنے کلیئر کیے دیتے ہیں۔ یہ وسائل الشیعہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ جو ترجمہ میرے پاس ہے یہ بھی انہی کے گھر کے عالم مولوی محمد ڈھکو صاحب نے کیا۔ خیر
اس میں جلد نمبر 6 میرے پاس موجود ہے عزیزان، پیج نمبر 169، باب نمبر 30۔ یہاں پر ایک روایت موجود ہے جسے امام موسیٰ کاظم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور روایت کے متن پہ میں آپ کو لے کے چلوں کہ حضرت شیخ قلینی علیہ رحمہ باسناد خود حماد ابن عیسیٰ سے اور وہ بعض اصحاب سے وہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا، طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا، طویل حدیث کے ضمن میں۔ عزیزان، پہلا اعتراض تو ان پر یہ اٹھے گا کہ جناب والا آپ ہمیں یہ حدیث کا متن مکمل لا کر دیں، طویل حدیث کے ضمن میں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ عزیزان، کل کو پھر یہ لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ دیکھیں آپ محمد بن حسن حراملی پہ اعتراض کر رہے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ آقا حراملی فقط اس حدیث کے ناقل ہیں، اور ناقل امین ہوتا ہے، اسے جیسے ملی اس نے لکھ دی۔ متن آپ کے اوپر ہے جو اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ فقط ناقل ہیں۔ نقل کرنے سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوتی، نتیجہ نکالنا، رزلٹ نکالنا ان روایات سے، اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ خیر، اب یہ سنت و سیرت معصوم سے دلیل مانگتے ہیں بار بار، تو یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے عزیزان کہ سنت معصوم دو طرح کی ہوتی ہے، قولی اور فعلی، یہ شیعہ سنی سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ بات بھی بالکل واضح سب کے اوپر آیا ہے کہ فعلی سنت ہمیشہ قولی سنت پر زیادہ مقدم رہتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ حدیث، پہلی بات تو یہ وسائل شیعہ کی روایت ناقابل احتجاج ہے کیونکہ یہ نامکمل ہے، اس حدیث کا متن واضح نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل روایت جو امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہے، اور جو مولا کا فعل ہے، قول نہیں فعل، عمل کر کے دکھایا میرے مولا نے، وہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی منتہی الامال، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، مطبوع ایران، اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے عزیزان، اور صفحہ نمبر 917 917۔ یہاں منتہی الامال میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت سے لکھے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لحاظ سے، یہ واضح آپ کے سامنے متن اسکرین پر ہے۔ لکھتے ہیں، چنین رسیدہ کے رضائیت دختران خود را به شوہر نوی دادن۔ مولا موسیٰ کاظم کی دختران نے شادی نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ واضح، ہم کف ایشان بود نمی یافتند، ہم کف ایشان بود نمی یافتند، کیونکہ انہیں ان کا کف نہ ملا، سید زادہ نہ ملا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک سید زادی غیر سید پر جائز ہے، اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ فعل معصوم ہے، فعلی سنت جو قولی سنت پر زیادہ مقدم ہے، اس سے بھی زیادہ یہ میٹر کرتی ہے شرعی معاملے میں۔ شرعی دلیل چاہیے تھی نا حضرت، وسائل شیعہ کی ناقص روایت دکھا کر آپ یہ مکمل روایت کا انکار کر رہے ہیں، مولا موسیٰ کاظم کے عمل پر تنقید ہے معاذ اللہ۔ عزیزان، اب مجھے اتنا بتا دیں، کیا مولا موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کے دور میں شیعہ نہیں تھے؟ تو کیوں نہیں کروائی مولا نے اپنی دختران کی شادیاں؟ جیسا کہ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، کف نہ ملا، سید زادہ نہ ملا۔ میرے خیال میں وسائل شیعہ کی اس روایت کا الحمدللہ جواب ہو چکا ہے، اور آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب انہی کے مسلک کے علماء، آیا انہوں نے کیا اس کی رد پر دلائل دیے ہیں؟ عزیزان، اب ہم چلتے ہیں کچھ روایات کی طرف، اور روایات تک جاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے بالکل وضاحت رکھیں گے کہ اس سارے معاملے میں امام زادوں کا صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان کا سب کا کیا کردار رہا ہے، اور اولاد آئمہ نے کس طرح عصمت سیدات کو باقاعدہ بچایا ہے، حالانکہ دور تقیہ کا تھا، پھر بھی کس طرح اسے سیو کیا ہے۔ حضرت آپ سیرت مانگ رہے تھے، سیرت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پہلی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مناظر اسلام جناب قاضی غلام شبیر صاحب کی، یہ جلد اول ہے میرے ہاتھ میں، اقوال المعصومین فی رد المقصرین،
ہدی للمؤمنین الی صراط المستقیم کتاب کا نام ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس کتاب پر تقاریز لگائی ہیں، انتہائی مستند کتاب۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 199 پر وہ روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر امام زادے کا فرمان لکھا ہے، ایک مجھ پر احسان کرنا میرے مرنے کے بعد اپنی بیٹی چاہے جہاں بیاہ دینا، مگر میری بیٹی کی شادی کسی غیر سید سے نہ کرنا، کیونکہ میں قاسم بن موسیٰ کاظم ہوں، میں قاسم ابن موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ واضح عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کے فرزند جناب قاسم نے اپنی بیٹی کا کسی بھی غیر سید کے ہاں رشتہ کرنے سے منع فرمایا۔ عزیزان اب کل کو نعوذ باللہ من ذالک آج کل ایک نیا فتنہ بھی اٹھ گیا ہے، کیونکہ سادات کے لحاظ سے بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے، کمپلیکس کی وجہ سے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے سادات کی یا تو نسل پر باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک امام زادوں کا انکار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ فلاں امام تک یہ بیٹا ثابت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ چلے آئیں، اب کیا واقعی امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کے کسی فرزند کا نام قاسم تھا؟ الحمدللہ 22 شیعہ سنی کتب کا حوالہ رکھتا ہوں، فی الوقت ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مولوی صاحب کو تاکہ یہ اعتراض نہ کر سکیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ قم مقدسہ موجود ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب الارشاد، آپ اسکرین پر سب مومنین دیکھ رہے ہیں، الارشاد۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 445 پر جب ہم مولا موسیٰ کاظم کے چیپٹر میں چلتے ہیں، جو باب شیخ مفید علیہ رحمہ نے یہاں باندھا ہے عدد اولاد مولا موسیٰ کاظم کی، وہاں واضح فرزندان امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ، و ابراہیم والعباس والقاسم، جناب قاسم کا واضح مولا موسیٰ کاظم کے فرزندان میں ذکر موجود ہے۔ اور یہ کتاب میں نے کسی چھوٹے عالم کی پیش نہیں کی، شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب الارشاد۔ خیر عزیزان، یہ تو چلے دلیل بہت زیادہ ایک مستند معاملے تک پہنچ گئی۔ اب میں دو ان مولوی حضرات کی کتابیں دکھانا چاہ رہا ہوں جو باقاعدہ سید زادی کے غیر سید سے نکاح کے قائل تھے، اور نعوذ باللہ جنہوں نے کروائی بھی ہے۔ ایک نے تو اپنے بیٹے کے ساتھ کروائی ہے، اور آپ نام سن کے حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلا نام میں اس معاملے میں آپ کے سامنے لینا چاہ رہا ہوں، مشہور و معروف نام ہے، اور آپ جانتے بھی ہوں گے ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، طالب جوہری صاحب۔ یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حدیث کربلا، مکتل پہ کتاب ہے ان کی، اور اس میں صفحہ نمبر 226 پر انہوں نے روایات کس کتاب سے لی ہیں، ذرا اس کا حاشیہ دیکھیں۔ کہتے ہیں ابو الفرج اصفہانی نے اس واقعہ کو روز عاشور سے متعلق کیا ہے، مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 78 کا حوالہ دے کر۔ اور عزیزان دوسرے جو بلند پایا اصولی حضرات کے مناظرین میں سے اور ان کے مجتہدین میں سے ہیں مولوی محمد ڈھکو صاحب، جن سے تو سب لوگ واقف ہیں، شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہو، زنجیر و خمہ کا مسئلہ ہو، خمس کا مسئلہ ہو، احترام سادات کا مسئلہ ہو، یہ حضرت ہمیشہ پیچھے رہے ہیں۔ ان کی یہ مقتل پر کتاب میرے پاس موجود ہے، سعادت الدارین فی مقتل الحسین، اور انہوں نے بھی بالکل وہی کام کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 395 آپ کے سامنے ہے، اس کا حاشیہ جب آپ دیکھیں گے بالکل سیم ایز اٹ از وہی انہوں نے کام کیا۔ مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 56 طبع بیروت، بالکل وہی کام۔ تو عزیزان اب ان دونوں کتابوں سے، حدیث کربلا سے اور یہ سعادت الدارین سے، مقاتل الطالبین دکھانے کا کیا مقصد تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ بہت سمپل ہے، الحمدللہ جس کتاب کے حوالے یہ لوگ متواتر اپنے کتب مقاتل میں دے رہے ہیں، اس کتاب میں بھی خود ایک امام زادے کی روایت موجود ہے جنہوں نے مکمل معنی میں سید زادی کو غیر سید پر حرام رکھا۔ روایت میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں عزیزان، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی، گو کہ تھا یہ بہت بڑا اموی النسل اور دشمن آل محمد،
لیکن چلیں خیر اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی کتاب میں روایت موجود ہے یا نہیں. یہ بالخصوص بنی امیہ کے چاہنے والوں کے لیے نقل کر رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے گھر کی کتب ذرا پڑھ کر دیکھیں. اللہ اکبر. یہاں پر عزیزان صفحہ 368 پر وہ روایت موجود ہے جو جناب اللہ اکبر فرزند جناب زید کے بارے میں یہاں موجود ہے. عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، جناب عیسیٰ بن زید مولا سجاد کے پوتے. انہوں نے یہ ایک طویل روایت ہے، آپ کے سامنے میں اس کا آخری حصہ اور متن پڑھ کے آپ کو واضح کر دوں گا. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا امر خدا کے سپرد کر دیا ہے کہ وہی اس امر میں میرے لیے کافی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی. یعنی جناب عیسیٰ بن زید نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ بار الہ اب اس کا امر تیرے ذمہ ہے، اور کچھ دنوں بعد ان کی موت واقع ہو گئی. لیکن مجھے دنیا میں سب سے زیادہ غمگین اس بات نے کیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے سید زادی ہے. اور اس روایت کے بالکل اوپر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس بات پر اصرار کیا کہ جب میں اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ لڑکا ہماری بیٹی کا کفر نہیں ہے. واضح، بالکل واضح. آپ دیکھ رہے ہیں جناب عیسیٰ بن زید نے واضح طور پر اس نکاح کو کنڈیم کیا. عزیزان اب کچھ بیچارے علم کے یتیم وہ حضرات کیا کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں معصوم کا فرمان، معصوم کا حکم دکھائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم معصوم کا حکم دکھا کے جائیں گے باقاعدہ. کہتے ہیں جی عیسیٰ بن زید کا عمل معاذ اللہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بہت سے ایسے جوہلا کی ویڈیوز مجھ تک پہنچی اور میں نے واللہ انہیں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں جواب دیا جائے. جناب عیسیٰ کے اس عمل پہ اعتراض کرنے سے انہیں اللہ کا خوف نہ آیا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جناب عیسیٰ بن زید کا یہ عمل خود امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی زیر نگرانی تھا. مولا نے ہی انہیں تقیہ میں جانے کے لیے حکم دیا تھا. اور کیا جناب عیسیٰ بن زید کی مولا صادق تک صحبت ثابت ہے؟ الحمدللہ بالکل ثابت ہے. یہ عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں موجود ہے رجال الطوسی، شیخ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب الرجال ہے، رجال طوسی. اور اس رجال طوسی میں پیج نمبر 257 257 پر جہاں پر اصحاب جعفر بن محمد الصادق صلوات اللہ علیہ کا چیپٹر بند ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ علیہ، وہاں بالکل نیچے یا اس صفحے پر رقم نمبر 551 میں عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ابو یاحیہ انہیں مولا صادق کے اصحاب میں شامل کیا ہے. یہ مولا صادق کے صحابی بھی تھے، صرف امام زادے نہیں ہیں، امام صادق کی صحبت بھی انہیں نصیب ہوئی ہے. اب وہ لوگ جو جناب عیسیٰ کی اس عمل پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے، بذات خود کفر ہے. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم مجھے اتنا بتاؤ، جب جعفر صادق نے عیسیٰ بن زید کے اس عمل پہ اعتراض نے کیا، تمہیں کہاں سے حق آ گیا اعتراض کرنے کا؟ ان کی صحبت الحمدللہ امام صادق تک ثابت ہے. رجال طوسی جیسی کتاب میں نے پیش کی ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. بھائی جب مولا جعفر صادق کو ان کے عمل پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کون اعتراض کرنے والے؟ یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. اب عزیزان ہم چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف کہ آیا اس سارے معاملے میں خود امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا کیا موقف ہے. لے عزیزان اب آج کی آخری روایت، اس روایت کے لحاظ سے ہم اصول پر بھی بات کریں گے کہ اصولی حضرات کے ہاں مقاتل کی روایات کا اصول کیا ہے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ خود عوام کو جواب دہ ہوں گے. عوام کی عدالت میں ہم اس ویڈیو کو رکھیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ جناب ہم نے ایک بھی بات اپنے پاس سے نہیں کی، یہ سب آپ ہی کے اکابرین کی کتابیں تھیں.
خیر، تو اب جس متعصب مجتہد کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دیکھ کر تو خیر دنیا حیران رہ جائے گی کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ مجتہد وحید بہبہانی، جنہوں نے اصولی مکتب کو بہت ماشاءاللہ چرچا کروایا تمام مراکز علوم تشیع میں، اور اصولی مکتب کے لحاظ سے پوری کتاب لکھی جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، رسائل الاصولیہ، پوری کتاب ان کی یہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ کبھی وقت آئے تو اس سے تقلید کا بطلان بھی ثابت کر دیں گے۔ خیر، اصولیوں کے بارے میں انہوں نے رسائل لکھے ہیں، انہی کی یہ مقتل پر ایک کتاب ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے عزیزان، وحید بہبہانی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب ہے یہ الدمۃ الثاقبہ، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جلد نمبر 2، یہ تو ہر عزادار کے گھر موجود ہے۔ اس میں جلد نمبر 2 میں یہ صفحہ نمبر 544 544 پر روایت موجود ہے۔ روایت کا ٹاپک دیکھ سکتے ہیں، عقد سیدانی۔ اب 545 پر اگلے ہی صفحے پر مولا صادق سے جس خارجی کی بحث ہوئی تھی، اس نے آ کے جب مولا سے خواستگاری کی کہ جب پوچھا گیا عرب اور قریش بنی ہاشم کے سارے معاملات کیا یہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو امام صادق نے واضح فرمایا، تیرا کفر تیری قوم ہے، تیرا کفر تیری قوم ہے، ذات احدیت نے ہمارے لیے صدقہ جو ہاتھوں کی میل ہے ہم اہل بیت پر حرام کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم اللہ کے اس امتیاز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو اس نے ہمیں دوسروں سے دیا، اور ہم اپنی اس فضیلت میں جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے کسی ایسے کو شریک نہیں کر سکتے جو اس فضیلت میں شریک نہیں۔ صدقہ کھانے والے کبھی بھی خمس کھانے والی سے شادی نہیں کر سکتے بھائی، مولانا واضح فرمایا تیرا کوفی تیری قوم ہے۔ خیر عزیزان، یہ ان کے مجتہد اکبر نے، وحید بہبہانی مجتہد اعظم، انہوں نے بھی اپنی کتاب دمۃ الثاقبہ میں واضح اس روایت کو لکھ کے مولا صادق کا واضح اصول بتا دیا کہ سید زادی مطلقاً حرام ہے غیر سید پر، کہ جب اس نے خواستگاری کی کہ مولا عرب بنی ہاشم میں شادی کر رہے ہیں، جبکہ اسے اتنا نہیں پتا بنی ہاشم بتاتے خود عرب تھے۔ خیر، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی، معاذ اللہ مولا کے سامنے آ کے چالاکی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو واضح مولا نے کہا تیرا کفر تیری قوم ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ آپ نے جتنی روایات پیش کی ہیں حضرت وہ مقتل کی روایات ہیں، کیا مقتل کی روایات قابل قبول ہوتی ہیں یا ضعیف ہوتی ہیں؟ اس معاملے میں ہم ان کے گھر سے اصول پیش کر دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے عزیزان، محفوظ بک ایجنسی سے چھپی ہے، ان کے حجت الاسلام والمسلمین عقیل الغربی صاحب کی کتاب ہے، آئینہ قضاء و قدر، یہ عقیل الغربی صاحب کی کتاب ہے۔ آئینہ قضاء و قدر میں صفحہ نمبر 27 پر 27 پر عقیل الغربی صاحب یہ مقتل کے معاملات میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حالانکہ مقاتل کو صرف ضعیف سمجھنا خود ضعف علمی ہے، خود ضعف علمی ہے۔ جو بندہ مقتل کو ضعیف کہتا ہے خود اس کا علم ضعیف ہے، وہ جاہل ہے۔ یہ عقیل الغربی صاحب کا جملہ ہے حضرت، آپ کے گھر کا بنایا اصول، یہ میرا اصول نہیں ہے عزیزان۔ اب اپنے ہی گھر کے اصول پر چلتے ہوئے یہ تو مقتل کی روایات سے انکار کر ہی نہیں سکتے، چاہے منتقی الاعمال ہو، دمۃ الثاقبہ ہو، کوئی بھی کتاب ہو، مقتل کی روایت سے انکار کر نہیں سکتے۔ ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا اصول نہیں ہے، ہمیں معصوم نے بہت سے ضوابط بتائے ہیں روایت پر رکھنے کے، البتہ یہ مقتل کی روایات کا رد نہیں دے سکتے اب، کیونکہ ان کے اصول میں مقتل کو ضعیف کہنے والا خود ضعیف ہے۔ اب چونکہ آخری دلیل کا وقت ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں فتوے کی زبان، تو اب ان کے سید العلماء علی نقی نقوی المعروف نقن صاحب، ان کا فتویٰ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور کسی کتاب سے یا پھر ان کی توضیح یا پھر کتب استفتاء میں سے نہیں، بلکہ ان کے قلمی فتوے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ یہاں پر اس میں علی نقی نقن صاحب کا جو فتویٰ میں آپ کو دکھا رہا ہوں عزیزان، اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں سوال نمبر 2 جو ان سے کیا گیا، واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا سید زادی کا نکاح غیر سید مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، اس کے نیچے جواب میں یہ نمبر 2 ہیڈنگ آپ کے سامنے واضح لکھا ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، نہیں
ایسا نہیں کرنا. سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے سید العلماء، آپ مجتہدین کی سیرت پہ چلا رہے تھے نا، تو میں آپ کو مجتہد نہیں، رئیس المجتہدین کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. علی نقی نقن آپ کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. بالکل واضح فتویٰ ہے. عزیزان، اب جو ہر ویڈیو میں ہم سوال کرتے ہیں وہ پھر سوال مولوی صاحب آپ سے بھی دہراتا ہوں، آپ کے تمام اصولی حضرات سے، اور سو کالڈ وہ اہل ولا لوگ جو ولایت کا دم بھر کے نعوذ باللہ من ذالک سید زادی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں اور انہیں سادات کا احترام کا کوئی پاس نہیں ہے. ان جوہلا سے بھی میں مخاطب ہوں. بھائی میں آپ لوگوں کی مانوں یا آپ لوگوں کے اکابرین کی؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیا جائے. حدیث معصوم سے لے کے عمل معصوم، عمل معصوم سے لے کے فتاوی علماء، فتاوی علماء سے لے کے عمل اولاد معصوم، میں نے ایک ایک چیز پیش کی اور ان روایات پر اصول کے لحاظ سے بھی تبصرہ آپ کے سامنے موجود ہے. اب اگر اب بھی کوئی سید زادی کو غیر سید پہ جائز کہتا ہے تو پھر اس کا ضد کا مذہب ہے اور ضد کا کوئی مذہب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا، سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا.